گزشتہ جمعے میں یہ بیان ہوا کہ جو رسول اللہ کی مخالفت کرے اس کے لیے قرآن کریم نے 7 سزائیں ارشاد فرمائیں۔ قرآن کی آیت آپ سن چکے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے تم ان لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور رسول اللہ کی مخالفت کرنے والوں سے محبت بھی رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کو نہ پاؤ گے۔ تو اب اس آیت کریمہ میں سے یہ ثابت ہوا تھا کہ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ رسول اللہ کے مخالفوں سے محبت نہیں کرے گا۔ اب رسول اللہ کے مخالف کون ہیں کہ جن سے محبت رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ فی زمانہ رسول اللہ کے مخالفین بہت ہیں، لیکن مخالفین کے سردار 5 لوگ ہیں: اشرف علی تھانوی، خلیل احمد امبیٹھوی، رشید احمد گنگوہی، اسماعیل دہلوی اور قاسم نانوتوی۔ اور قادیانیوں میں چلے جائیں تو غلام احمد قادیانی۔ تو یہ وہابیوں، اہل حدیث، غیر مقلد دیوبندیوں کے یہ 5 امام جن کا نام میں نے ابھی ذکر کیا، ان 5 نے رسول اللہ کی ایسی مخالفت کی کہ پوری دنیا کے اندر فساد اور مخالفت کا بازار گرم کر دیا۔ کیسی مخالفت کی؟ یہ کتاب ہے براہین قاطعہ، لکھنے والا وہابیوں کا امام، نام رشید احمد گنگوہی۔ براہین قاطعہ کے اندر صفحہ نمبر 122 پر یہ لکھتا ہے مخالفت میں: الحاصل غور کرنا چاہیے۔ یہ کتاب لکھی ہوئی ہے کتب خانہ امدادیہ دیوبند سے۔ الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے۔ مطلب یہ ہے، یہ عبارت کا کہتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین یعنی پوری زمین کا علم حضور کے لیے قرآن اور حدیث کے خلاف بلا دلیل کے محض وہم اور خیال سے ثابت کرنا یہ شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، یعنی یہ یقیناً شرک ہے۔ یعنی رسول اللہ کے لیے قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی دلیل ہے ہی نہیں قرآن اور حدیث میں، رسول اللہ کے علم کے لیے حضور کو علم غیب ثابت ہو۔ تو جب کوئی دلیل نہیں تو محض خیالات اور وہم سے کوئی ثابت کرے بھی تو یہ کہتا ہے کہ ایمان نہیں تو کون سا، شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے، یعنی یہ تو یقیناً شرک ہے، ایمان کا اس میں ذرہ بھر بھی حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے لیے اگر کوئی وہم اور گمان سے بھی علم حاصل کر علم غیب مان لیتا ہے تو وہ اس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان نہیں ہے، اس نے رسول اللہ کو اللہ کے برابر شریک ٹھہرا دیا۔ اب اگلی عبارت سنیے، رسول اللہ کے لیے علم غیب اگر کوئی مانے
وہم اور خیال سے۔ قرآن اور حدیث میں تو کہتا ہے کوئی دلیل ہے ہی نہیں، لیکن قرآن کے خلاف اگر کوئی وہم سے مان لے تو یہ شرک ہوگا، ایمان کا ذرہ بھر بھی حصہ نہیں ہے اس میں۔ آگے لکھتا ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی۔ کہتا ہے شیطان کے لیے علم غیب کی کشادگی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ شیطان کو بھی علم غیب تھوڑا بہت نہیں، علم غیب کی وسعت یعنی علم غیب کی کشادگی، بہت زیادہ علم غیب شیطان کے لیے نص سے ثابت ہے، یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ یعنی رسول اللہ کے لیے علم غیب ماننے پر قرآن اور حدیث سے کوئی نص نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ قرآن اور حدیث میں حضور کے علم غیب کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے قرآن میں ہے وما يعلم الغیب الا اللہ، کہ علم نہیں ہے غیب کا مگر اللہ ہی کو۔ کہتا اللہ ہی کو غیب کا علم ہے، کسی کو نہیں ہے۔ تو اب رسول اللہ کے لیے اگر کوئی مان لے تو یہ قرآن کی آیت کا رد ہو جائے گا۔ تو قرآن تو کہتا ہے کہ تمام نصوص کو رد کر کے، یعنی قرآن کی وہ آیتیں جس میں اللہ ہی کے لیے علم مانا گیا ہے، اس کو رد کر دے گا وہ شخص جو یہ مان لے گا کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے قرآن سے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اب یہ دیکھیے اس میں شیطان کے لیے تو علم غیب مانا، وہ بھی قرآن سے مانا، وہ بھی تھوڑا بہت نہیں، وسعت کشادگی مانی۔ اور رسول اللہ کے لیے اگر کوئی یہی علم مان لے تو یہ کہتا ہے کہ یہ شرک ہو جائے گا۔ تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو چیز دنیا میں کسی ایک کے لیے ماننا شرک ہے وہ کسی کے لیے بھی مانی جائے شرک ہوگی۔ اگر علم غیب کا ماننا رسول اللہ کے لیے شرک ہوگا تو شیطان کے لیے بھی تو شرک ہوگا۔ جو بات ایک کے لیے ماننا شرک ہے وہ سب کے لیے شرک ہوگی نا۔ تو اس نے شیطان کو تو علم غیب مانا لیکن رسول اللہ کے لیے علم غیب نہ مانا۔ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذرا دیر کو اللہ و رسول کے سوا سب این او آں سے نظر اٹھا کر آنکھیں بند کرو، ادھر ادھر والوں کو نہ دیکھو یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے، نظر بند کر کے گردن جھکا کے اپنے آپ کو اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر سمجھو۔ یہ جو میں سنا رہا ہوں یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور بڑے وقت کے کتب کی عبارتیں ہیں اور یہ وہابیوں کی عبارتیں ہیں۔ آپ ہمیں نہ دیکھیے گا، ہم تو بہت نا علم ہیں اور یہ مقام بڑے لوگوں کا کھڑے ہونے کا ہے، تو آپ یہ نہیں دیکھیے گا کہ کون بیان کر رہا ہے۔ شیطان بہکا سکتا ہے، یہ بہت چھوٹے سارے مولانا صاحب ہیں بیان کر رہے ہیں، کیا پتہ صحیح ہو یا نہیں ہیں۔ آپ ہمیں نہ دیکھیے گا، ہم تو علماء کے خادم ہیں، کھڑے ہو گئے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ بیان کیا ہو رہا ہے، کس کا حکم بیان، قرآن کی آیتیں بیان ہو رہی ہیں، اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ان کی عبارتوں کا بیان ہو رہا ہے، تو اللہ اس کے رسول کی بات بیان کر رہا ہوں، تو آپ میرے کہنے کو دیکھیے گا، مجھے مت دیکھیے گا ورنہ شیطان بہکا سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے قطع نظر کر کے آپ گردن جھکا کے اللہ کے سامنے حاضر سمجھیے اپنے آپ کو، اور میرے خالص سچے اسلامی دل کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم عظمت، بلند عزت، رفیع وجاہت جو ان کے رب نے انہیں بخشی اور ان کی تعظیم، ان کی توقیر پر ایمان و اسلام کی بنا رکھی، اسے دل میں جما کر انصاف و ایمان سے کہو
کیا جس نے کہا کہ شیطان کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے؟ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کی؟ کیا اس نے ابلیس لعین کے علم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اقدس پر نہ بڑھایا؟ کیا وہ رسول اللہ کی وسعت علم سے کافر ہو کر شیطان کی وسعت علم پر ایمان نہ لایا؟ یعنی شیطان کے علم پر ایمان لایا، رسول اللہ کے علم سے کافر ہوا؟ مسلمانوں، خدا اسی بدگو سے اتنا ہی کہہ دیکھو کہ او علم میں شیطان کے ہمسر۔ حالات فرماتے ہیں ذرا اسی لکھنے والے سے آپ کہیے کہ او شیطان کے علم میں برابر، دیکھو تو وہ برا مانتا ہے یا نہیں؟ حالانکہ اسے تو علم میں شیطان سے کم بھی نہیں کہا بلکہ شیطان کے برابر ہی بتایا۔ اسی سے کہہ دو کہ تم شیطان کے برابر ہو علم میں، تو یہ برا مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اپنی توہین مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اور وہ فخر عالم کے لیے کہہ رہا ہے کہ شیطان کو تو علم ہے لیکن انہیں علم نہیں ہے، تو شیطان کو زیادہ علم مانا، ان کے لیے کچھ علم نہ مانا، تو یہ کتنی بڑی توہین و گستاخی ہوگی۔ پھر کم کہنا کیا توہین نہ ہوگی؟ اور اگر وہ اپنی بات پالنے کو اس پر ناگواری ظاہر نہ کرے، اگرچہ دل میں قطعاً ناگوار مانے، تو اسے چھوڑیے اور کسی بڑے انسان کو دیکھیے، اور پورا امتحان مقصود ہو تو کچہری میں جا کر آپ کسی حاکم کو انہی لفظوں سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ شیطان اور تمہارا علم برابر ہے۔ کیا کسی جج سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ وہ اپنی توہین سمجھتا ہے یا نہیں؟ ضرور سمجھے گا۔ دیکھیے ابھی ابھی کھلا جاتا ہے کہ توہین ہوئی یا نہیں۔ پھر کیا رسول اللہ کی توہین کرنا کفر نہیں؟ ضرور ہے اور بالیقین ہے۔ کیا جس نے شیطان کی وسعت علم کو نص سے ثابت مان کر حضور اقدس کے لیے وسعت علم ماننے والے کو کہا تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے، اور کہا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ اس نے ابلیس لعین کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ شیطان کے لیے علم مانا اس نے، رسول اللہ کے لیے علم نہیں مانا۔ رسول اللہ کے لیے کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ مان لیں گے تو اللہ کا شریک ہو جائیں گے رسول۔ تو کیا شیطان کے لیے مان کر اللہ کا شریک نہ کیا اس نے؟ ضرور کیا، ضرور مانا۔ اس لیے کہ جو بات مخلوق میں ایک کے لیے ثابت کرنا شرک ہوگی، وہ جس کسی کے لیے ثابت کی جائے قطعاً شرک ہی رہے گی، کہ خدا کا شریک کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ کے لیے یہ وسعت علم ماننی شرک ٹھہری جس میں کوئی ایمان کا حصہ نہیں، تو ضرور اتنی وسعت خدا کی وہ خاص صفت ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں جب اتنی جو ہے علم ماننا شیطان رسول اللہ کے لیے شرک ہوا، تو وہ خاص اللہ کی صفت ہوئی۔ اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہوتا ہے۔ تو اب شیطان کے لیے یہی صفت مانی اس نے علم کی، تو شیطان کو رب کے برابر مانا۔ اور اب جو ہے دیکھو اس میں اللہ کی بھی توہین ہوئی۔ کیسے؟ کہ کس کو اللہ کا شریک کیا؟ شیطان کو۔ شیطان کو اللہ کا شریک کیا۔ کیا اللہ کی توہین نہ ہوئی؟ آپ کسی بڑے حاکم کو کوئی چھوٹے موٹے آدمی کو اٹھا کر کے کہہ دیں کہ اس کا جتنا علم ہے ایسی ہی اسے جتنا علم ہے ایسے ہی اسے اتنا علم ہے، جتنی کشادگی اسے حاصل ہے وہ اسے حاصل ہے، تو اس کے برابر آپ دنیا میں بھی اگر کسی چھوٹے آدمی کو بڑے کے برابر کر دیں تو بڑا توہین سمجھے گا۔ تو وہ تو رب ذوالجلال ساری کائنات کا مالک ہے، اس کے برابر یہ شیطان کو کر رہا ہے، تو کتنی بڑی رب کی توہین ہوئی، رب کی مخالفت ہوئی۔ ہوئی نہ ہوئی؟ ضرور ہوئی۔ تو اور رسول اللہ کی توہین کیسے ہوئی؟ دیکھو رسول اللہ کی توہین کیسے ہوئی کہ رسول اللہ کے لیے علم نہیں مانا، جو مان لے گا مشرک ہو جائے گا، اور شیطان کے لیے علم مانا، یعنی شیطان کا علم حضور سے زیادہ ہے، رسول اللہ کا علم کم ہے، تو یہ توہین ہوئی نہ ہوئی؟ شیطان کے لیے مانا، رسول اللہ کے لیے علم بالکل نہیں مانا، تو یہ رسول اللہ کی توہین۔ تو اب وہابیوں کے امام خلیل رشید احمد گنگوہی نے براہین قاطعہ کے اندر
یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ اور ابھی آپ آیت کریمہ سن چکے کہ جو ایمان والا ہے وہ اللہ رسول کے مخالفوں سے محبت نہیں کرے گا، تو اور جو محبت کرے وہ ایمان والا نہیں رہے گا۔ اب جو اس امام سے کوئی بھی اگر محبت کر لے گا تو اس کے دل میں یا تو اس کی محبت رہے گی یا پھر رسول اللہ پر ایمان ہی رہے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، وہابی اس کے لیے کیا لکھتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ کے علم کو شیطان کے علم سے کم مانا، حضرت بقیت السلف یعنی بزرگوں کے نقش قدم پر ہیں، حجت الخلف 3 لقب، راس الفقہا یعنی علماء کے سردار، راس المحدثین محدثین کے سردار، تاج العلماء کاملین علماء کاملین کے سر کے تاج، جناب مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس سرہ اللہ۔ کتنے القاب، 5 تعریف و توصیف القاب اور آداب کے الفاظ کتاب کے ٹائٹل پیج اور جلد پر انہوں نے لکھ کر پوری دنیا میں شائع کر رہے ہیں۔ اس کے گیت گا رہے ہیں 5-10 القاب لکھ کر کے، اتنے بڑے بڑے القاب جو بزرگ کی شان میں لکھے جاتے ہیں، اس کے لیے لکھ رہے ہیں جس نے یہ کہا ہے کہ شیطان کو علم ہے، رسول اللہ کو علم۔ تو اب یہ کس کے امتی یا کس پر ایمان لائے؟ یہ شیطان اور شیطان کے گروہ اور شیطان کے یہ بنائے ہوئے جو ہے مولوی، ان پر ایمان لائے؟ کیا یہ رسول اللہ پر ایمان لائے؟ ان کے دل میں کیا رسول اللہ کی محبت ہے کہ اللہ کی محبت؟ تو اب سارے کے سارے دیوبندی اس کی مخالفت نہیں کریں گے، اس کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر جانچنا ہو کہ یہ واقعی میں ایمان والا ہے یا نہیں، تو اس کتاب کا نام لینا، اس کتاب کے مصنف کا نام لینا اور بتانا اور بتائیے گا کہ اس نے رسول اللہ کے لیے یہ لکھا ہے، شیطان کے لیے یہ لکھا ہے، یہ ایمان والا ہے۔ آپ اس کو مسلمان جانتے ہیں یا کافر؟ جبکہ پوری دنیا کے علماء نے اسے کافر کہا، پوری دنیا کے علماء نے اسے کافر کہا۔ آپ کسی سے جاننا ہو یہ ایمان والا ہے یا نہیں، اس کا نام لیجیے، کتاب کا نام لیجیے، عبارت پیش کیجیے، پوچھیے۔ وہابی دیوبندی صلح کلی یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، صلح کلی کبھی نہیں کہے گا، کہے گا ہم کیوں کہیں کسی کو کافر، ہم کیوں کہیں کسی کو کافر۔ تحقیق کریں گے، دیکھیں گے، اس کو اپنا امام مانتے ہیں وہابی، اور صلح کلیوں سے آپ پوچھیں گے ادھر کی صحیح ادھر کی صحیح، وہ بھی اس کو برا نہیں کہیں گے۔ تو اب قرآن فرماتا ہے لا تجد قوما، تم ایسے لوگوں کو نہ پاؤ گے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہوں اور رسول اللہ کے مخالفوں کی محبت رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کو نہ پاؤ گے۔ اگر کوئی پائے گا تو آپ سوچ لیجئے وہ سچا ہے کہ قرآن سچا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے۔ اب کوئی شخص کہتا ہے کہ وہ مومن ہے جو اس کو صحیح مانتا ہے، تو وہی جھوٹا ہوگا۔ قرآن سچا ہے، قرآن والا سچا ہے، قرآن جن پر نازل ہوا وہ سچا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعے کو دوسری کتاب وہابیوں کے دوسری امام اشرف علی تھانوی نے اس سے سخت رسول اللہ کی گستاخی کی، آئندہ جمعے کو وہ بیان ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ تمہید ایمان کتاب، یہ ایمان کو جلا بخشنے والی، گھر میں رکھنے سے ہی اس کتاب کی برکت ہوگی، قبر میں اس کتاب کے ذریعے روشنی ہوگی، محشر میں روشنی ہوگی۔ اتنی بابرکت کتاب ہے۔ یہ کتاب جب آئی ہے تو دنیا میں برکتیں نازل ہوئی تھیں، اور فساد، مخالفت، کفر و شرک کی اندھیریوں کو دور کرنے والی یہ کتاب ہے، سچوں سے جوڑنے والی یہ کتاب ہے، جھوٹوں سے الگ کرنے والی یہ کتاب ہے، اتحاد اور اتفاق کا ماحول قائم کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو آپ خریدیں، جسے ہندی میں نہ آئے، جسے اردو نہ آئے، وہ ہندی میں خریدیں، ہندی میں خرید کر کے اس کتاب کو پڑھیں، مطالعہ کریں بغور۔ ایمان کو جلا بخشنے والی کتاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم، میں نے جو سنایا اور سب حضرات نے سنا، سننے سنانے میں اغلاط درپیش آئے ہوں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش عطا فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے بندے آئے ہیں، بڑی دیر سے تیرے محبوب کا ذکر سن رہے ہیں اور دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ یا اللہ ان آنے والوں پر، سننے والوں پر خصوصی فضل فرما۔ یا اللہ مجھ پر اور ہم سب پر خصوصی فضل فرما۔ ہم سب کے دلوں میں جو بھی جائز دعائیں مرادیں ہیں اس درس کی برکت اور وسیلے سے قبول و مقبول فرما۔ ہمیں ایمان پر رکھ ایمانی موت نصیب فرما، ایمان پر رکھ ایمانی موت نصیب فرما، ایمان پر رکھ ایمانی موت نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔